صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ان لوگوں کی راہ کہ جن پر آپ نے اے اللہ انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انعام یافتہ سے کون مراد ہے؟ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت تفسیر ہے صراط مستقیم کی، اور نحویوں کے نزدیک یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اور جن پر باری تعالیٰ کا انعام ہوا ان کا بیان سورہ نساء میں ہے۔ فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی رب تعالیٰ اور رسول کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہے، جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل الہی ہے اور اللہ کا جاننے والا ہونا کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلائیے جن پر آپ نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ یہ آیت ٹھیک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ إِلَى آخِرِهِ کی طرح ہے۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول زیادہ قوی اور معقول ہے، واللہ اعلم۔ جمہور کی قرات میں غیر را کی زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمخشری کہتے ہیں را کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ رسول اللہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قرات یہی ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ علیہم میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور انعامتا عامل ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ یا رب آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے، اللہ کی منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے والے تھے۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کی راہ سے اے اللہ بچائیے جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور گمگشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لیجئے جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، مارے مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکتے ہوئے حیران و سرگرداں ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ لا کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ غیری کا لفظ یہاں پر استثناء کے لیے ہے تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے، کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہوتا ہے اور یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے، لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے یہ بہت اچھی ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر المغضوبی سے مراد غیر الصراط المغضوب ہے۔ مضاف الیہ کے ذکر سے کفایت کی گئی ہے اور مضاف بیان نہ کیا گیا، اس لیے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دو مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں ولا الضالین میں لا زائد ہے، اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے، اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ محمول ہے اس پر کہ ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا تو ہمارے قول کی تائید ہوئی کہ لا نفی کی تاکید کے لیے ہی لایا گیا ہے، تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اور اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بچتا رہے۔ اہل ایمان کا تو طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصارہ کے ہاں عمل نہیں،
اسی لیے کہ باوجود عمل کے علم کو چھوڑنا سبب ہے غضب کا۔ گو ایک چیز کا قصد تو کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، وہ اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصے میں ہے، لیکن یہودی غضب کے حصے میں پیش پیش ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور نصرانی ضلالت میں بڑے ہوئے ہیں۔ فرمان الہی ہے قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی یہ نصرانی پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث اور روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، تو میری پھوپھی نے کہا کہ میری خبر گیری کرنے والا دور ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، رسول اللہ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر بھی احسان کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم، یعنی میرا نام لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً ولی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے آپ سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ رسول اللہ کی سخاوت نے تو میرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی مانند کر دیا۔ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی رسول اللہ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلایا کہ قیصر و کسریٰ یہود و نصارہ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کی طلب کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عدی لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کیا کوئی اور عبادت کے لائق بھی ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی کوئی بڑا ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے اور آپ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے عدی رضی اللہ عنہ کے سوال پر رسول اللہ نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بنو قین کے ایک شخص نے وادی قرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ رسول اللہ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایات میں ان کا نام عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ہے، واللہ اعلم۔ ابن مردویہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ ربیع ابن انس، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم۔ اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب نازل ہوا، اور سورہ مائدہ کی آیت قل هل انبئکم بشر من ذالکم، اس میں بھی ہے کہ ان یہودیوں پر غضب الہی نازل ہوا۔ ایک جگہ فرمان الہی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسی ابن مریم علیہم السلام کی زبانی۔ یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل جبکہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب الہی یعنی اللہ کے غصے کا ایک حصہ نہ پالیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس غصے سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک باری تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے۔
بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں ورقہ بن نوفل تھے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت الہیہ نے ان کی رہبری کی اور یہ رسول اللہ پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ مسئلہ ضاد اور ضا کی قرات میں فرق۔ ضاد اور ضا کی قرات میں بہت باریک فرق ہے اور یہ فرق ہر ایک کے بس میں نہیں، اس لیے علماء کرام کا صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ ضاد کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کے اول کنارے اور اس کے پاس کی داڑھیں، اور ضا کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور رخوہ اور مطبقہ ہیں، پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنا مشکل معلوم ہو اسے معاف ہے کہ ضاد کو ضا کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ضاد کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا میں ہوں، لیکن یہ حدیث بالکل بے اصل اور لاپتہ ہے۔